اولئک، یہ لوگ، یہ ہستیاں کون؟ اصل میں اگر یہ آپ اس مدلول کو کھولیں گے نہیں تو آپ کو آیت سمجھ نہیں آئے گی. یا اولئک دیکھنے میں تو یہ ہے لیکن کون یہ مراد ہے؟ ہستیاں بھی نہیں کہیں، نام لیں ان کے جن کو پکارتے تھے. یہ جنات، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، یہ نیک لوگ، یہ اولیاء اللہ. ٹھیک ہے. الذین، وہ ہیں، یدون، جن کو وہ پکارتے ہیں، یعنی یہ سب جنہیں وہ پکار رہے ہیں. یبتغون، وہ تلاش کر رہے ہیں. کون؟ ان کے معبود، ملائکہ، پیغمبر، وہ نیک لوگ، وہ سب خود تلاش کر رہے ہیں. کیا؟ الی ربہم، اپنے رب کی طرف. الوسیلہ، قرب کا ذریعہ. سارے پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرب. ملائکہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرب، کہ کوئی ایسا کام کرے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اب جس کو خود قرب چاہیے وہ آپ کو قریب کہاں سے کرے گا؟ ہاں؟ یعنی اگر آپ کو خود کوئی چیز چاہیے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی آپ سے مانگنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بھئی میں تو خود وہی چاہتا ہوں جو تمہیں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. جو مجھ سے تم مانگ رہے ہو میں تو وہ خود مانگ رہا ہوں اپنے لیے، تمہیں کہاں سے دوں؟ کیونکہ یہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہی کہتے تھے نا، آج بھی یہی کہتے ہیں نا. آج مسلمانوں کے اندر بے شمار لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں سجدہ کر رہے، ان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. فرمایا وہ تو خود قرب چاہ رہے ہیں، وہ تو خود قرب کی تلاش میں ہے. یعنی جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ ایہم اقرب، کہ کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ تو خود اللہ کے قریب تر ہونے کی تلاش میں ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر کیا دعا مانگ رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. رحمتک استغیث کہتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے؟ کوئی دلیل، کوئی دعا بتائیے. دعائے قنوت آتی، اس میں کیا آتا ہے؟ وَنَخْشَى عَذَابَكَ. ٹھیک ہے نا، وَنَخْشَى عَذَابَكَ. اور اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی دعائیں ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تو خود اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے. تو وہ تو اپنے لیے خود مانگتے ہیں، تم کیسے ان سے مانگنا شروع ہو گئے؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، تو الہ تو عذاب سے نہیں ڈرتا نا. اگر وہ الہ ہوتے جن کو بھی یہ الہ سمجھتے ہیں تو وہ تو یہ نہ کرتے. الہ تو اپنی عبادت کراتا ہے نہ کہ خود کرتا ہے. تو یہ سارے پیغمبر تو خود عبادت کرتے تھے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جانا چاہیے. محذور کیا ہے؟ کس کے وزن پر ہے؟ مفعول. اور مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کوئی کام ہو. محذور حذر سے ہے، حا ذال را. حذر کس کو کہتے ہیں؟ خذوا حذرکم، بچاؤ، احتیاط، اور ڈر کے لیے بھی آتا ہے. بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ ملائکہ اور انبیاء کے لیے بھی. ملائکہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. جی ہاں، یخافون ربہم من فوقہم. وہ تو خود ڈرتے ہیں، اور اسی طرح انبیاء بھی ڈرتے ہیں. انبیاء بھی ڈرتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دیکھیے تو خلاصہ کیا آیت کا کہ اے لوگو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو یا جن سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے، وہ تو خود اپنے قرب کے لیے، اللہ سے قرب کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا ہی چاہیے.
کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کتنی دفعہ آتا ہے قرآن پاک میں؟ فَارْهَبُونِ فَاتَّقُونِ، ڈرو مجھ سے، بچو مجھ سے. کبھی سوچیں ہم اپنے بارے میں، واقعی ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ واقعی ڈرتے ہیں ہم؟ اور اپنا جائزہ لیا کریں تنہائی کے اوقات میں، جب لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، پھر ہم کتنا ڈرتے ہیں، پھر ہماری کیفیتیں کیا ہوتی ہیں. جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر ہماری گفتگویں کیا ہوتی ہیں، ہماری ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں. ہمارا اصل ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے جب ہمیں کوئی انسان پوچھنے والا نہیں ہوتا، جہاں ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، جہاں ہم خود کو خود ہی کچھ کہہ سکتے ہیں. یہاں جا کے پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، کہ تیرا رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز، ڈرنا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں تو ڈراتے ہیں. ڈرانا ہی تو فائدے میں.